السلام علیکم۔ آج بڑے اچھے سوال آئے ہیں۔ سب سے پہلے ایک محترمہ کا سوال ہے اور کہہ رہی ہیں کہ مراقبے کے بارے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا صحابہ کرام نے مراقبہ کیا، لطائف کھولے وضاحت دیں پلیز، اور اس نے کہا ہے کہ دلائل بھی دیں۔ اب نعمان علی صاحب کو سوال ہے کہ سفید پوش حضرات پس کر رہ گئے ہیں اور وہ کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، جبکہ آپ یتیموں، مسکینوں، غریبوں کی امداد کرنی چاہیے، جبکہ آپ مشن کے لیے ہدیہ لے رہے ہیں کہ یہ مشن کے لیے استعمال ہوگا۔ سوال نمبر 3، آپ کو اکثر کسی بھائی کا مسئلہ بتایا گیا تو آپ نے تویز بھیجے، یہ کدھر سے ثابت ہے؟ نمبر 4، نامحرم کو دیکھنے اور سننے کی ممانعت ہے، اس گروہ میں وائس میسج بھیج دی جاتے ہیں، یہ شریعت کے خلاف عمل نہیں تو کیا ہے؟ سوال نمبر 4، شریعت اور احادیث کا حوالہ نمبر دے کر اپنے طائف اور کنیکشن کی حقیقت واضح کریں تاکہ ہماری مزید اصلاح ہو۔ اچھے سوال ہیں۔ پہلا جو سوال ہے کہ کیا صحابہ کرام نے مراقبہ کیا کہ نہیں کیا، متفقہ بات ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے۔ اب سوال آپ لوگوں سے یہ ہے کہ نہ قرآن پاک تھا، نہ نماز، نہ روزہ، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے اتنے دن بیٹھ کر؟ پرابلم یہ ہے، اس میں تھوڑی سی میں مزید وضاحت کر دوں۔ یہ جو ہم آہستہ آہستہ اپنی کلاسز کو ایڈوانس لے کر جا رہے ہیں اور ہم سختی کرتے جائیں گے فیوچر میں جا کر، کیوں کریں گے؟ وہ اس لیے ہی کریں گے کہ ٹیچر جو آخری سٹیجز کا علم ہوتا ہے یا عرفان خودی کی جو آخری منزل ہے، فنا فی اللہ اور بقا باللہ، یہ صرف انہی دوستوں کو ودیت کرتا ہے یا عطا کرتا ہے جو اس قابل ہوتے ہیں۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو کہا ہے کہ عرفان خودی کی کوئی انسان قیمت نہیں دے سکتا۔ اب جو پہلے سوال ہوا ہے محترمہ کا کہ مراقبہ کون کرتا تھا، اب مجھے بتائیے، جب یہ آیت اتری ہوگی وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو جب یہ آیت اتری ہوگی اس وقت کیا پروسیجر ہوا ہوگا؟ اور بیسلی کیونکہ ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جو شعور ہے یہاں پر، یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لوگ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے، ملاوٹ یہاں ہوتی ہے، بچوں کو خالص دودھ یہاں نہیں دیا جاتا، کوئی پلاننگ یہاں نہیں ہے، ابھی پانی آیا ہے، سیلاب آ گیا ہے، لوگ جا رہے ہیں، وہ جو چیزیں نہیں تھی بکنی وہ بھی بک رہی ہیں، اور ایک مصنوعی مہنگائی کا طوفان بھی آئے گا، جو چیز 100 روپے کی تھی وہ 300-400 روپے کی ہو جائے گی۔ ایسے ہی کام چلے گا، اور وہ جن لوگوں کو مدادیں پہنچیں گی، بس وہ بھی بڑی مشکل سے جی ہم ایسا ہوا ویسے ہوا کھا پی کر دوبارہ جب رہنا شروع کر دیں گے، بس خاموشی کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ آپ دوستوں سے سوال ہے، آخری ڈیم پاکستان میں کب بنا تھا؟ جی بتائیے، سوچئے، غور کیجئے، آخری ڈیم کب بنا پاکستان میں؟ اس کے بعد آپ نے ڈیم کیوں نہیں بنائے؟ اچھا، دوسری بات کہ
اتنے دوست جو ہمارے ہو گئے ہیں سب کی عمر ہو گئی ہے کافی، 20+ تو سارے ہوں گے ہی۔ ہر سال بجٹ آتا ہے آپ کا کہ اتنا پیسہ کلیکٹ ہوگا، اتنا پیسہ یہاں خرچ ہوگا، تو آپ میں سے کتنے دوستوں نے آج تک یہ حق استعمال کیا ہے اور دیکھا ہے منگوا کر کے جو آپ کا پیسہ تھا وہ کتنا آیا اور کہاں کہاں کیا کیا لگا؟ بات یہ ہے کہ جس سے میں نے پہلے کہا کہ ایسا معاشرہ یا ایسے شعور میں بات کرنا بڑی سر درد کی بات ہے، اور جس بندے نے عرفان خودی کا جام پیا ہوتا ہے اس کی پہلی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم از کم ایک ایسا ہو جائے کہ جس کو وہ یہ امانت سونپے اور اس پر اپنے آپ سے کچھ ذمہ داریاں کم ہو جائیں۔ تو سعدیہ صاحبہ آپ سے اور یہ جو ہے کیا نام ہے ان کا، نعمان صاحب سے سوال کہ جناب جب یہ آیت اتری ہوگی وَفِي أَنفُسِكُمْ مَا فَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں، تو انہوں نے پھر اپنے اندر دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ یہ دو سوال ہو گئے کہ ایک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کیا کرتے تھے، دوسرا کوشچن یہ ہے کہ جب یہ آیت اتری تھی وَفِي أَنفُسِكُمْ مَا فَلَا تُبْصِرُونَ، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں، تو پھر صحابہ کرام نے اپنے اندر دیکھا ہوگا کہ نہیں دیکھا ہوگا؟ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ اچھا، جب اب آپ سے تیسرا سوال کہ جب اللہ پاک نے کہا کہ ہم اس شخص کی شارک سے زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، تو صحابہ کرام نے ضرور پوچھا ہوگا، جس نے پوچھا ہوگا، جسے کہتے ہیں نحن اقرب علیہ من حبل الورید، کہ ہم شارک سے زیادہ نزدیک ہیں، کہ نہیں پوچھا ہوگا آپ کے خیال میں؟ ابھی آپ سے مخاطب ہوں، ابھی پوچھ رہا ہوں آپ لوگوں سے، کیا خیال ہے، پوچھا ہوگا کہ نہیں پوچھا ہوگا؟ اچھا، ابھی جو کوشچن 7 ایڈ ہے نعمان کا کہ اگر علم پہنچا ہے تو کسی شکل میں بھی ضرور بشکل کتب محفوظ ہوگا۔ یہ جو آپ کتاب ہے صحیح بخاری، یہ قرآن پاک کے کتنے سو سال بعد لکھی گئی ہے؟ یہ کتنے سالوں کے بعد لکھی گئی ہے؟ جی سوچیے ضرور سوچیے اور مجھے بتائیے گا، گروپ ڈسکشن ہم اوپر ہی رکھیں گے۔ جی کتنے سالوں کے بعد لکھی گئی؟ آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ علم سینہ بسینہ آتا تھا، کیونکہ ہماری سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہی علوم ملے، شریعت کا بھی اور علم لدنی بھی۔ ان سے پہلے حضرت موسیٰ کا جب آپ واقعہ دیکھتے ہیں اور وہ عین اللہ پاک نے وہاں رکھا ہے قرآن پاک کے درمیان میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شریعت کا علم دیا، دوسرے بندے کے پاس علم لدنی ہے، حضرت موسیٰ اس بندے کے پاس علم سیکھنے جاتے ہیں پیغمبر ہونے کے باوجود، اور وہ بندہ کچھ ایکٹ کرتا ہے، ایک بیڑی کو ڈیمیج کرتا ہے، ایک بچے کو قتل کرتا ہے اور ایک جگہ دیوار بناتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو objection ہوتا ہے اور علم نہیں سکھاتا، حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ جاتے ہیں، اور وہاں پہ ذکر ہے، شیر محمد تمہارے یہ سوال کا جواب ہے، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، تو باقی بھی بندے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ اور باقی بندے بھی کچھ کرتے ہی ہوں گے۔ یہ جو علم ہے یہ بیسکلی سینہ بسینہ آ رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو منتقل ہوا، آگے سے
हसन बसरी रहमतुल्लाह को मुंतकिल हुआ, आगे 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 गया है। हमने ग्रुप्स में कितनी दफ़ा जो हमारा सिलसिला तरीक़त है वो भेजा है, शायद आप लोगों ने पढ़ा नहीं है या सुना नहीं। अच्छा, एक और क्वेश्चन कि अगर ये इल्म कहीं से आ नहीं रहा तो ये मुझे कहाँ से मिल गया फिर इल्म? क्या ख्याल है आप लोगों का? तो मुराकबा लफ्ज़ एक इस्तेमाल हम करते हैं, मुराकबे का माना है गौर व फिक्र करना। अब हरूफ़े मक़तात भी हैं, अलिफ लाम मीम काफ हा या ऐन साद नून अलिफ लाम रा हा मीम ऐन सिन काफ। अल्लाह पाक नऊज़ बिल्लाह, क्या आपके ख्याल में कभी कोई चीज़ बेकार पैदा करते हैं? अल्लाह पाक कभी कोई चीज़ बेकार नहीं लिखते हैं, ना ही कभी कोई चीज़ बेकार होती है। अल्लाह पाक की हर चीज़ एक हिकमत के तहत होती है। अब इतनी किताबें हैं तो इनकी तशरीह भी तो कहीं होनी चाहिए, इनकी तशरीह कहाँ है? आप इस सवाल है। हालांकि मैं इनका खुल्लम खुला जवाब दे सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि विद इन टाइम जब हमारे दोस्त आगे चले जाएंगे तो फिर टीचर और उनको एक्सप्लेन करेगा। अभी आप रिलैक्स होकर सुनिए। जी नुमान साहब और सादिया साहिबा, ये जो हरूफ़े मक़तात आए हैं इनकी तशरीह या इनका माना किस किताब में लिखा हुआ है? अब ऐसा नहीं हो सकता कि इनका कोई मकसद ना हो या इनका कोई मफ़हूम ना हो या इनका कोई मैनी ना हो, ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर वो कुरान पाक में लिखे गए हैं तो लिखे गए हैं। जी दोनों हज़रात ज़रा रिलैक्स होकर बैठिए और जवाब दीजिए। क्या जवाब बनता है? अच्छा, अब इसी तरह से अल्लाह पाक ने लिखा है कि जब आदम सूरत स्वाद की आयत नंबर 71, 72, 73 में कि जब आदम को ठीक बना चुकूँ वह नफ़ख्तु फ़ीही मिन रूही, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह, अब डाल दूँ इसमें अपनी रूह से, तो उसको सजदा करना। जब ये आयत आई तो जिन्होंने पूछा कि ये रूह जब आई है तो उससे पहले कहाँ थी, कैसे थी, ये सोच विचार की होगी। अल्लाह पाक कह रहे हैं लईसा लिल इंसान इल्ला मा सा, इंसान के लिए वही कुछ है जिसकी उसने कोशिश की। तो आपके ख्याल में जिन्होंने समझने की कोशिश की होगी उनको इस आयत मुबारका के मुताबिक समझता होगी कि नहीं होगी? जी आपसे मुखातब हूँ, तभी आपसे मुखातब हो रहा हूँ। आपसे जवाब चाहिए, समझ आई होगी उनको कि नहीं आई होगी? तो बेसिकली ये जो मुराकबा है इसका कोई भी नाम दे ले, अपने अंदर देखना कह लें या एक तरीक़ाकार कह लें, जो मर्ज़ी का नाम दे ले, मतलब ये है कि वफ़ी अनफुसिकुम मा फला तुबसिरून, खुद तुम्हारे अंदर तुम देखते क्यों नहीं। जैसे ही आयत उतरी होगी तो अल्लाह का हुक्म मानकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने ज़रूर अपने अंदर देखा होगा। तो जैसे जैसे इंसान अपने अंदर देखता है तो अब वो जो चीज़ है वो इंसान कहीं लिखता है को मिस हो जाती है। जैसे कि आपको पता है सानिया बगदाद हुआ, सानिया बगदाद कब हुआ, कैसे हुआ, आपको पता है? क्या था सानिया बगदाद? क्या हुआ था सानिया बगदाद में? दरिया दजला में कितनी किताबें बहाई गई थी? वो किताबें कहाँ गई हैं?
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی تشریح نہیں ہوئی ہوگی ان کتابوں کی، عظیم کتابوں کی؟ ضرور ہوگی، لیکن سانحہ بغداد میں کتنی کتابیں آگے پیچھے گئیں تو پھر۔ لیکن جہاں لڑی نہیں ٹوٹتی، چین نہیں ٹوٹتی، وہاں علم منتقل ہوتا ہے۔ تو مراقبہ کا مطلب ہوتا ہے غور و فکر کرنا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے۔ قرآن پاک کی آیت لکھی ہوئی ہے، میرے خیال میں پانچویں چھٹی دفعہ پڑھنے لگا ہوں، وفی انفسکم افلا تبصرون، سورۃ الذاریات کی آیت نمبر 21 ہے، خود تمہارے اندر تم دیکھتے کیوں نہیں؟ تو ہم اپنے اندر دیکھتے ہیں۔ آپ میری بات کو چھوڑیے، وہ چکراز ہیں نہیں ہیں، لطائف ہیں نہیں ہیں، آپ اپنے اندر دیکھنا شروع کیجئے۔ تو اگر آپ اپنے اندر دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں نظر آ جائیں تو ٹھیک ہے، نہیں نظر آتی تو پھر غلط ہو جائیں گی، لیکن اپنے اندر دیکھو تو صحیح، یہ تو آرڈر ہے نا۔ تو مراقبہ سوچنے کا نام ہے، اپنے ہی اندر سوچنا، تو اپنے اندر سوچو۔ امید ہے پہلے سوال کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دوسرا جو سوال ہے ہمارے اوپر کہ مشنقلی ہدیہ کیوں لے رہے ہیں، اس کا جواب ہے جی آپ کو اور آپ کی نسلوں کو بچانے کے لیے۔ اب آپ کا سوال ہوگا وہ جی ہدیہ آپ نے لینا، ہم نے کیسے بچنا ہے؟ جی آپ اس لیے بچ جائیں گے کہ ہم ان سے اور دوست ڈھونڈیں گے، باشعور روحیں ڈھونڈیں گے۔ اب وہ باشعور روحیں، باشعور انسان کہاں ہمیں ملیں گے؟ ہم اس جب مشن کو پھیلائیں گے، کتابیں لکھیں گے، جیسے آج فیس بک پر اپلوڈ کیا ہے، تو وہاں سے ہمیں ملیں گے۔ آپ لوگ ذرا بھی غریب نہ رہیں اگر آپ کی کرپشن ختم ہو جائے۔ آپ کو بارہا کہا، ابھی یہ جو 14 اگست گزری ہے، اس پر جو اخراجات ہوئے ہیں، کبھی آپ نے تفصیل مانگی ہے ان کی کہ کہاں کہاں پیسہ لگا ہے؟ وہ آپ کا پیسہ ہے نا، گورنمنٹ کے پاس کس کا پیسہ ہے؟ آپ کا، آپ لوگوں کا پیسہ ہے نا، اور کس کا پیسہ ہوتا ہے؟ اجتماعی پیسہ ہے نا وہ۔ یہ جو عید الاضحیٰ گزری، وہاں پہ جو صفائی کا پروگرام بنے، تو وہاں پر کتنا اخراجات ہوئے، کہاں کہاں پیسہ لگا، کیسے کیسے پیسہ لگا، ٹھیک لگا نہیں لگا، تو آپ نے کوئی تفصیل مانگی اس کی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگنا ہے اس کو ناپسند کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا تو آپ نے کہا کہ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا ایک کمبل ہے اور ایک پیالہ ہے۔ آپ نے کہا لے آؤ، اس کو بیچا، ایک اس کو کلہاڑا لے کے دیا، کہا جاؤ لکڑیاں کاٹو جا کر۔ وہ شخص گیا، لکڑیاں کاٹی، آ کر بیچی، کام شروع کیا۔ تو یہ جو لوگ ہیں، اگر آپ اپنا یہ کرپشن کا پیسہ ہی روک لیں تو آپ کو کوئی کہیں مانگنے کی ضرورت نہ پڑے۔ یہ جو آپ سے پیسہ لیا جا رہا ہے، یہ جو جہالت کا اژدہا آپ کو کھانے پر تلا ہوا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے استعمال ہوگا۔ ماسٹر ایک پورا پروگرام لے کر بیٹھا ہے جس کے مطابق اس نے چلنا ہے۔ ابھی وہ نہ کچھ بتا سکتا، نہ کچھ کہہ سکتا، ابھی تو اس کا صرف اتنا کام ہے کہ آپ کو لبے پڑھا کر آپ کی نجی کو اٹھائے۔